تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملاؤ، بغیر کسی مرض کے خوب سفید ہو کر ایک اور معجزہ بن نکلے گا۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے معجزے کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں بازو کی بغل کے نیچے ملا کر نکالیے تو وہ ہاتھ سورج کی طرح چمکتا ہوا نگاہوں کو خیر کرتا اور کسی مرض کے بغیر خوب سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ آپ کے عصا کے بعد آپ کی نبوت اور صداقت کی ایک اور نشانی ہے، اسے بھی آپ قبول فرمائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ اپنا سیدھا ہاتھ اپنی بغل دائیں ہاتھ کی بغل کے نیچے جب باہر کر کے اس کو نکالتے تو وہ ہاتھ آپ کا ہاتھ جو تھا سورج کی طرح چمکتا ہوا باہر نکلتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات میں چاند اور دن میں سورج کی روشنی کی طرح نور ظاہر ہوتا تھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے رکھ کر باہر نکالتے تو وہ پہلے کی طرح اپنی سابقہ حالت پر آ جاتا تھا۔ لِنُرِيَّكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تجھے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو معجزے اس لیے دکھائے کہ ارشاد فرمایا اے موسیٰ، اس کے بعد ہم آپ کو اس سے بھی بڑے بڑے معجزات دکھائیں گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو ارشاد فرمایا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، کہ اے محبوب بے شک اللہ نے آپ کو بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئی تھیں ان کا تعلق فقط زمین کے عجائب سے ہے، جبکہ نبی پاک کو جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں معجزات دیے ہیں ان کا تعلق زمین کے عجائبات کے ساتھ ساتھ آسمان کے عجائبات سے بھی ہے۔ جیسے معراج جو نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا اور عظیم و شان معجزہ ہے کہ یہ زمینی اور آسمانی دونوں عجائب میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو معجزات دے کر ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اب آپ فرعون کے پاس جائیں کہ وہ اپنے کفر میں حد سے گزر گیا، یہاں تک کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر لیا۔ تو آپ علیہ السلام اپنے یہ دو معجزات لے کر فرعون کے پاس جائیں اور اس کو اللہ واحد کی طرف دعوت دیں اور اس کو اس کے کفر سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلائیں۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا الہی مجھے اتنے بڑے آدمی کے پاس بھیج رہا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، تو فرمایا میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ میں فرعون کے سامنے اچھے طریقے سے نیکی کی دعوت پیش کر سکوں، اسلام پیش کر سکوں، تیری وحدانیت پیش کر سکوں، تاکہ فرعون آسانی اور نرمی کے ساتھ میری بات کو سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چونکہ مبارک زبان کے اندر لکنت پیدا ہو گئی تھی، بچپن میں ایک دن فرعون نے آپ کو اٹھایا تھا تو آپ نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ مارا تھا۔ اس پر فرعون کو غصہ آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بادشاہ یہ بچہ ہے، اسے کیا سمجھ، اگر آپ نے تجربہ کرنا ہے تو فرمایا اس کے سامنے ایک تشت میں آگ اور ایک تشت میں سرخ یاقوت رکھ دیجئے، اگر اس نے یاقوت کو پکڑ لیا تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہی وہ بچہ ہے جس نے آپ کی سلطنت کو تباہ کرنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے سامنے جب ایک تشت میں یاقوت اور آگ رکھی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے یاقوت کو پکڑنا چاہا، لیکن حضرت جبریل امین نے حاضر ہو کر آپ کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارہ اٹھایا اور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے آپ کی مبارک زبان کے اندر لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ تو وہ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ تو میری زبان سے لکنت کو دور کر دے۔ تو اس سے مبلغین اسلام کو بھی چاہیے کہ جب وہ کسی کفار کو یا کسی بدبخت کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کر کے جائیں کہ الہی ہم ناقص ہیں جس کی طرف جا رہے ہیں، تو بڑا کریم ہے، ہماری زبان کی لکنت کھول دے،
ہماری زبان کو جو ہے وہ ہماری زبان کی گریں کھول دے، اس کی لکنت دور کر دے، اور ہمارے لیے ہمارے معاملات آسان کر دے، تاکہ تیرے بندے کو ہم تیری نیکی کی دعوت آسانی سے پیش فرما سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو بھی نیکی کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔